بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کے سامنے الدین النصیحہ کے پلیٹ فارم سے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے عرض کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً نصیحت کرتے ہوئے، چاہے وہ سامع مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہت ہی زبردست نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج کے زمانے کے اندر جب تک صحت مندی ہوتی ہے تو لوگ اللہ کے حکم سے عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب ہاتھ پاؤں ہلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اللہ اللہ کرنا یاد آتا ہے۔ حالانکہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت کے مقابلے میں درجوں فضیلتیں رکھتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غنا کا قبل فقری کا، کہ تم اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جب تنگ دستی آتی ہے تو انسان پھر سوچتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو اللہ کی راہ میں صرف کرتا، حج کی عمرے کی سعادت حاصل کرتا، زکوٰۃ نکالتا اور میں بھی قربانی ادا کرتا۔ لیکن جب مال ہوتا ہے تو پھر وہ ہیلے بہانے تراشتا ہے کہ کس طرح میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں، کس طرح میں حج کے فرض ہونے سے بچ جاؤں اور میرا کاروبار مزید چمکتا رہے۔ کئی مالداروں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی نصیحت فرمائی کہ فراغ کا قبل شغلی کا، کہ تم اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کے اوقات کو غنیمت سمجھو۔ آج کے زمانے میں جب کہ ہر ایک یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، لیکن حقیقتاً جب وقت ہوتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے اس زمانے میں ہی دیکھ لیجئے، طالب علم ہو یا کوئی تاجر ہو، اپنے وقت کو کس طرح وہ ضائع کر رہا ہے۔ وہ بجائے اپنے وقت کو اچھی طرح صرف کرے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے، اور اسی طرح دیگر معمولات کے اندر مصروف لوگوں کو دیکھتے چلے جائیے، آج چھوٹے سے بڑے تک ہمیں کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ حقیقتاً جن لوگوں نے اپنے وقت کو گزارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے صرف کیا تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے، اور آخرت میں بھی انہیں یقیناً کامیابی نصیب ہوگی۔ جو اللہ والے ہیں اپنا وقت اللہ کے لیے گزار گئے، دیکھیے جب وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں تو مہکتے چہکتے ہوتے ہیں، لوگ ان کے قرب کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا کے اندر اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں اور اپنی آخرت کی طرف رواں دواں ہوں تو پھر جس مقام پر ہوتے ہیں اس مقام پہ بھی رہتے ہوئے، انتقال کے باوجود، دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کی مہک لوگوں کے اندر بس رہی ہوتی ہے۔ لوگ دور دراز سے ان کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی ہے کہ حیات کا قبل موتی کا، کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر کئی لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو کئی خرابیوں میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی ایسے معاملے کے اندر مبتلا ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے یقیناً بالکل جائز نہیں ہے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے تو ان کی جسارت اور جرت کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، نصیحت نہ کریں،
یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں خود جان لوں گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، مجھے منہ دکھانا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اس طرح کہنے سے بچنا چاہیے، اور اپنی حیات کو جو اللہ نے دے رکھی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت اگر بیت گیا تو بار بار لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بس آج کی ہماری اس نصیحت والی گفتگو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو بیان کر کے ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔